تعالیٰ اس کے قائل ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور توبہ بھی کی اور سزا دنیا میں مل گئی تو اس کی سزا ہو، آخرت میں نہیں سزا. خود منکر رہا اور توبہ بھی نہیں کی تو دنیا کی سزا الگ، آخرت کی سزا الگ الگ. آپ یہ دیکھیے فرمایا بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، جانے ڈاکہ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے پہلی چیز، اور یصلب ان کو سولی پر لٹکایا جائے، دو ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں اور ذوالقوم من اللہ زمین سے دور کیا جائے. یہ ان کے لیے رسوائی دنیا کی زندگی کی. اس آیت سے امام صاحب استدلال کرتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ. ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو. بات اچھی طرح سے سمجھنا. ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا تھا، قتل بھی کیا، آدمیوں کو بھی مارا، مال بھی کیا. ابھی تک حکام وقت نے یا وہاں کے مسلمانوں نے ڈاکوؤں پر غلبہ نہیں پایا. اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا حق معاف ہو جائے گا، حق الابد دینا پڑے گا. اتنی بات آپ کو صرف تفسیر جلالین میں اور بیان القرآن میں ملے گی اور کسی تفسیر میں نہیں ملے گی. بات میری اچھی طرح سے سمجھنا. ڈاکہ ڈالا ڈاکوؤں نے، قتل بھی کیا، مال بھی کیا. حکام وقت نے یا وہاں کے باشندہ لوگوں نے ڈاکوؤں پر ابھی قبضہ نہیں کیا، پکڑا نہیں، گرفتار کرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے یہ قتل وغیرہ، یہ قتل کیا ہے تو قصاص میں تو مارے جائیں گے، حق الابد لیا جائے گا، حق اللہ نہیں لیا جائے گا. اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو قتل نہیں کیے جائیں گے. مال لیا ہے تو مال واپس دینا پڑے گا، قتل کیا تو قتل بھی کیا جائے گا. یہ ٹکڑا صرف تفسیر جلالین میں اور بیان القرآن میں ہے. اور سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم ارا من تعرض لہ، یہ شیخ اور کسی تفسیر میں مجھے نظر نہیں. فرمایا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کا حق معاف، حق الابد لینا پڑے. اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے زمین سارا اور اس جیسا اس کے ساتھ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کا قیامت کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، تو نہیں قبول کیا جائے تو ان سے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ارادہ کریں گے اس کا کہ نکلے وہ آگ سے اور نہیں وہ نکل سکنے والے ہوں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم دائمی. اور چور مرد اور چور عورت، بس کاٹ ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ اس چیز کا جو انہوں نے کمایا. نکالم سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم. اور جس نے توبہ کی اس کے بعد ظلم کے اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ غفور رہے. کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک و سماوات والارض، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزن کا، نہ غمگین کرے تجھے، غم میں ڈالے تجھے وہ لوگ جو جلدی سے جا پڑتے ہیں کفر میں. ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، کہتے ہیں اپنے منہ سے اور نہیں ایمان لائے دلوں سے. اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، سنتے ہیں جھوٹ اور سنتے ہیں ایک اور قوم کے لیے جو نہیں آئی تیرے پاس، بدلتے ہیں وہ کلمات کو ان کے من بعد مواضع، بعد ان کی جگہوں میں ٹکنے کے، جگہوں میں ٹکی ہوئی ہے پھر بدلتے ہیں. کہتے اگر دی گئی تمہیں یہ تو اس کو لے لینا، اور اگر نہ دی گئی تمہیں یہ بس بچنا ڈرنا. اور وہ شخص کے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے اور آزمائش میں ڈالنے کا،
بس تو نہیں مالک اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا. وہ لوگ نہیں ارادہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا. سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں جھوٹ، اب قانون للسحت، کھاتے ہیں حرام. پس اگر آئیں وہ تیرے پاس، پس فیصلہ کر تو ان کے درمیان، یا تو ان سے اعراض کر، اور اگر تو ان سے اعراض کرے گا پس ہرگز وہ نہیں ضرور دے سکیں گے تجھے کچھ بھی. اور اگر فیصلہ کرے تو بس فیصلہ کر ان کے درمیان بالقسط، انصاف کا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں. اور کیسے وہ تجھے اپنا حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھرتے اس کے بعد، اور نہیں ہے وہ اس پر بھی ایمان لانے والے. رب اوپر قتل ناحق کا گناہ ہونا ذکر کیا. آگے تقوی کا سبق دیتے ہیں کہ ان تمام گناہوں سے بچو. تقوی کا معنی بچنا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تمام گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہاں طویل باتیں ہیں، میں نہایت اختصار سے بات عرض کرتا ہوں، غور سے سنو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا معنی کرتے ہیں بالطاعات والعبادات. اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو عبادات کے ذریعے، طاعت کے ذریعے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں ایک اور بات چلتی ہے، میں نے پہلے پارے میں تھوڑی سی عرض کی تھی، میں چند الفاظ دہراتا ہوں، اس کے بعد بھی جو حضرات آئے ہیں وہ سنیے. کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ میرا یہ کام کر دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جاہ سے، یا آج کل عوام کی اصطلاح میں اپنے نبی کے صدقے سے. یہ صدقہ بھی طفیل کے معنی میں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے آپ کے صدقے سے. عمل ان تمام الفاظ کا مفہوم ہے، طفیل ہو، وسیلہ ہو، برکت ہو، حرمت ہو، جاہ ہو، یا عوام کی اصطلاح میں میرا یہ کام کر دے نبی کے صدقے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تفصیل نہ مطلقاً ناجائز نہ مطلقاً جائز. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کا توسل کرتا ہوں وہ حاضر ناظر ہے اور اس کو میرے ان تکالیف کا علم ہے، اس ارادے سے توسل کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ خالص کفر اور شرک. فتاوی بزازیہ، البحر الرائق، مجموعہ فتاوی عبدالحی وغیرہ میں تصریح ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں، حالات کو جانتی ہیں، وہ پکا تھا. حاضر ناظر سمجھنا، ان کے متعلق علم ثابت کرنا، متصرف الامور ماننا، یہ پکا شرک ہے، اس میں شک کی گنجائش ہے. اگر اس معنی میں کہتا ہے کہ وہ میری مدد کرتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، تو شرک ہے. اگر یہ لفظ بولتا ہے اور معنی اس کا مراد نہیں لیتا، تو آپ رائنا میں پڑھ چکے ہیں کہ رائنا کا لفظ دو معنی ہے. ایسا لفظ بولنا کہ جس کا اچھا پہلو بھی ہو، غلط معنی بھی ہو سکے، ایسا لفظ بولنا یہ مکروہ، عوام غلط فہمی کا شکار. اور اگر یہ مراد ہو کہ نہ وہ حاضر ناظر ہیں
نہ مختار کل ہیں، نہ متصرف الامور ہیں، نہ عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر میرا ایمان ہے، میری محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے اماموں سے میری محبت ہے، یہ میرا محبت کرنا یہ میرا نیک عمل ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت ای الاعمال افضل؟ قال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے بغض کرنا، یہ افضل ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیونکہ میری محبت اور ایمان یہ میرا نیک عمل ہے، ان سے تعلق نیک عمل ہے، یہ سمجھتا ہے تو اس کے جواب میں کوئی شک نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں حدت بھی تھی، شدت بھی تھی۔ القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، لمبی چوڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے، نفی کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ جب اس مقام پر آتے ہیں کہ اگر یہ مراد ہے کہ بے ایمانی بھی ہی و بے محبتی بھی ہی تو پھر جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں کئی صفحات لمبی بات ہے اسی آیت کے وسیلہ کے لفظ۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ مراد ہے کہ جس کا میں توسل کرتا ہوں میری اس کے ساتھ محبت ہے، میرا اس پر ایمان ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ وَبِهِ أَقُولُ، یہ روح المعانی والے کے بیان۔ مزید بات دیکھنی ہے تو ہم نے تسکین و صدور کے 7ویں باب میں مفصل حوالہ رکھا، تو نہ توسل کا مطلقاً جائز، نہ مطلقاً ناجائز، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہاں اس شک میں کوئی امت میں منکر نہیں۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے تحفہ ابراہیمیہ، اس کے آخر میں الہی بحرمت فلاں بحرمت فلاں بحرمت فلاں، سب سلاسل میں بحرمت فلاں کے لفظ موجود۔ خود کتاب کے اندر توسل کا مسئلہ یہ ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ تو نہ مطلقاً جائز ہے نہ مطلقاً ناجائز ہے، افراط تفریط دین میں اچھی شے نہیں۔ مزید بات اس میں دیکھیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں سارا، اور اتنا اور فرض کرو کہ ما فی الارض، ایک زمین اور تصور کرو اس میں سونا بھرا ہوا ہو، اور فدیہ دے عذاب یوم القیامہ سے ما تقبل منہ۔ جہاں ما فی الارض جمیعہ کی تفسیر دی کہ وہ کیا ہو، القرآن یفسر بعض بعضا، آپ پہلے پڑھ چکے، مل الارض ذهبا، سونا، وہ سونا بھرا ہو تو نہیں، ولہم عذاب، ارادہ کریں گے کہ نکلیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا ولہم عذاب، دائمی عذاب۔ ربط اوپر تھا ذکر ڈاکے کا، اب آگے مسئلہ آ گیا چوری کا، اس کی بھی حد ہے اس کی بھی حد ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹو۔ یہاں سارق مرد کا ذکر پہلے ہے، سورہ النور میں آپ پڑھیں گے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانیہ کا ذکر پہلے ہے، زانی کا بعد۔ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سارق کو اس لیے پہلے لائے، مرد میں کمانے کی طاقت ہوتی ہے، مرد ہو کر کے چوری کرے تو یہ اس کی وصف بد ہے۔ زنا دونوں کے لیے عیب ہے، لیکن بنسبت مرد کے عورت میں زیادہ ہے، اس لیے وہاں زانیوں کو پہلے لائے، یہاں سارق کو پہلے لائے۔ چور مرد ہو چور عورت ہو، ان کے ہاتھ وہ کتنا ہو، طویل بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ امام صاحب کے نزدیک 10 دن، اور ہاتھ یہاں کلائی سے کھاتا جائے گا، خود اس کا اپنا اقرار ہو یا شرعی گواہ کہ خدا کا حکم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ مشینی دور میں کاٹنے تو بڑے ظلم ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ظالمانہ سزائیں ہیں، وہ خود ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔
اب تعالیٰ قرآن میں فرمائیں اور یہ ان کو وحشیانہ سزائیں کہیں، ظالمانہ کہیں، ٹالنے کی کوشش کریں، یہ کہ ہم اس کو نہیں پسند کرتے، تم رب سے بڑے ہو نہیں پسند کرتے، سب بے دینی کی باتیں قطعاً ایمان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ان منصوص چیزوں کو رد کرتے۔ اچھا، جزاء بما کسبا مفعول مطلق ہے، یجزون جزاء، بعد نکالتے جوزو جزاء، بدلہ ان کا ظلم ہے، اور جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اصلاح کی، اللہ تعالیٰ رجوع کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا گیا، اللہ کا حق بھی آ گیا، حق العبد دینا پڑے، وہ جو کسی نے چوری کی مان دے گا۔ کیا نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ملک و سماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ رب ڈاکے کا ذکر بھی آیا، چوری کا بھی آیا۔ آگے ایک واقعہ ہے جو زنا سے متعلق ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ خیبر میں ایک یہودی نے یہودیہ سے بدکاری کی، یہ دونوں شادی شدہ۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری شریعت تو سخت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نرم ہے، اور آپس میں کہنے لگے جانتے تو ہو نا کہ ہے وہ بھی نبی ہی، ایسا کرو تم آدمی بھیجو وہاں، اور فلاں فلاں وہ جو ہیں ان کی ہدایت کے منافق تھے وہ ان کے پاس ٹھہرے، ان کو ساتھ لے جا کر کے آپ کی مجلس میں پہنچے اور مقدمہ دائر کرے کہ حضرت اس طرح ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں، آپ کی شریعت میں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اور یہ بھی کہا کہ اگر سخت حکم دینا رجم کا تو وہ نہ لیں، نرم حکم ہو وہ لیں۔ وہ نرم حکم ان کے ہاں کیا تھے؟ بخاری میں آتا ہے التحمیم والتجبیہ، التحمیم والتجبیہ، تو یہ دو لفظ آتے ہیں۔ تحمیم کا معنی ان کا منہ کالا کیا جاتا اور تجبیہ کا معنی گدھے پر بٹھا کر کے دم کی طرف منہ کرتے تھے، پیچھے پیچھے منہ کر کے ان کو پھراتے تھے، یہ ان کی سزا۔ التحمیم والتجبیہ، تو کہنے لگے اگر نرم حکم دیا تو لے لینا، سخت حکم نہیں۔ یہ آئے مدینہ طیبہ سے خیبر 200 میل کی مسافت طے کر کے آئے، منافقین کے پاس قیام کیا، صبح ہوئی ان کو ساتھ لے کر کے آپ کی مجلس میں پہنچے، مقدمہ دائر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں مثلا تورات، اس میں کوئی حکم نہیں؟ کہنے لگے جی اس میں حکم نہیں۔ فرمایا ان کا مولوی تھا عبداللہ ابن سوریہ، سواد کے ساتھ، یا چشم کانا آغر، اس نے وہ تورات پڑھنی شروع کی۔ سمجھنا الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سمجھ گئے کیا؟ ہاں وہ درمیان میں چھوڑ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، حضرت اللہ کا دشمن جھوٹ کہتے ہیں، یہ تو درمیان میں آئے تھے کھانے۔ آپ نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ ہمارے ہاں رجم کا مسئلہ ہے۔ پھر بخاری میں روایت آتی ہے کہ رجم کیا گیا ان کو، وَالرَّجُلُ يَحْمِي عَلَى الْمَرْأَةِ، جب پتھر لگتے تھے تو مرد عورت کو بچانے کے لیے اوپر گرتا تھا۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غم میں ڈالے تجھے وہ جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے آمنا کا اپنے منہ سے، ان میں ان منافقین کا رد ہوا جن کے پاس وہ ٹھہرے تھے، مہمان تھے، اور جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ لا کر کے کیا تھا، ان سے نہ بلم تو من قلوب، اور وہ لوگ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ یہودی وہ سنتے ہیں جھوٹ اور سنتے ہیں اور قوم کے لیے، وہ اصل قوم تو آئی نہیں، یہ ان کے نمائندے، وہ نہیں آئے، یہ تحریف کرتے کلمات کی بات اپنی جگہوں میں ٹکے رہنے کے بعد تحریف بھی کی کہ
کہتے ہیں اگر تمہیں یہ مل گیا تو لے لینا، اگر یہ نہ ملا تو فاحذروا بچنا، جس کے بارے میں اللہ فتنے کے ارادہ کرے فلن تملک لہ من اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہم فی دنیا خزی، دنیا میں رسوائی ہوئی۔ یہ کم رسوائی ہے کہ سب سے بڑا مولوی ان کا عبداللہ ابن سوریہ تھا، مجمع بڑا کثیر تھا، اور مجمع میں اس کی وہ گویا کہ چوری نکلی، اور رسوائی کیا ہوگی؟ زندہ قوم کی۔ سب نے پھٹکار کی، یہود نے بھی، کہ تو نے ہمیں مغالطے میں رکھا، ہم تو بڑا مولوی سمجھتے تھے، کافر مدا تو تھا تو، لیکن تو نے یہ کاروائی کی، پھٹکار سب کی پڑی۔ فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہوئی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ اقالون للسحت، سحت اس حرام کو کہتے ہیں جو غلط حکم صادر کر کے رقم لی جائے۔ بخاری کتاب و تفسیر میں سحت وہ مال غلط فیصلہ حکم دے کر کے جو رقم لی جائے اس کو کہتے ہیں سحتن، یہ حرام خور ہے۔ اگر تیرے پاس آئیں فیصلہ کر یا اعراض کر، یاد رکھنا یہ پہلے کا حکم تھا، آگے آج ہی کے سبق میں آئے گا، وہ آیت اتری، اس کے بعد یہ پہلا حکم منسوخ ہوا، پھر آپ ان میں فیصلہ کرنے کے مکلف تھے۔ یہ بات کتاب الاحکام لابن حزم کے حوالے سے آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں نقل ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اگر اعراض کرے گا تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، فیصلہ کرے گا تو عدل انصاف کے مطابق، ان اللہ یحب المقسطین۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ حق پرست ہوتے تو کیسے تجھے اپنا حاکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ پھر ایک گروہ سے پھر گیا اس کے بعد وما اولئک بالمؤمنین، تورات کو بھی نہیں مانتے، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں نہیں مانتے۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، فیصلہ کرتے رہے اس کے بارے میں پیغمبر وہ جو فرمان بردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، اور رب والے فیصلہ کرتے رہے، احبار علماء کرتے رہے، بما بسبب اس کے استحفظوا کہ ان کو نگران ٹھہرایا گیا اللہ کی کتاب پر اور تھے اس پر گواہ۔ بس نہ ڈرو لوگوں سے، ڈرو مجھ سے، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل، اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ کے مطابق فاولئک هم الکافرون۔ اور لکھا ہم نے ان پر تورات میں ان نفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں کان کے بدلے میں، دانت کے بدلے میں، والجروح قصاص، اور جروح زخم کے بدلے میں قصاص۔ اور جس نے صدقہ کیا اس کا پس وہ کفارہ ہوگا اس کا، اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ کا پس وہ لوگ ہیں ظالم۔ اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدق تھے اس چیز کے جو ان کے پہلے تھی تورات، اور دی ہم نے ان کو انجیل، اس میں ہدن و نور ہے، اور مصدق تھی وہ تورات انجیل اس چیز کی جو اس کے سامنے تھی تورات، وہ ہدن ہدایت تھی، اور اپنے موقع پر موعظہ للمتقین تھی۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی انجیل میں، اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ کے مطابق پس وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون، نافرمان۔ اور نازل کیا ہم نے تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ، مصدق ہے جو اس کی پہلی کتابیں ان کی، وہ مہیمنا علیہ، اور پہلی کتابوں کی نگران ہے، محافظ اور نگران ہے۔ بس فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کے مطابق، اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی، اعراض کرتے اس چیز سے جو تیرے پاس حق آ چکا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے بنائی شریعت و منہاجا اور راستہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ کر دیتا تم کو ایک ہی گروہ، لیکن تاکہ تمہارا امتحان دے ان چیزوں میں جو رب نے تمہیں دی ہیں، پس سنپت لے جاؤ بلائیوں میں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوٹنا تمہارا سب کا، بس وہ خبر دے گا تمہیں ان چیزوں کی جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اور یہ کہ فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ کے مطابق، اور نہ پیروی کر تم کی خواہشات کی، اور بچ تو ان سے اس سے کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال دیں بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی ہیں تیری طرف۔ بس اگر وہ پھر گئے بس تو جان لے کہ پختہ بات اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہے اس کا کہ ان کو تکلیف پہنچائے ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں البتہ نافرمان ہیں۔
کیا آپس یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و حکم کے اس قوم سے جو یقین رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے تورات کا ذکر سنا، آگے تورات کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ تورات کوئی معمولی کتاب تو نہ تھی جس کو نظر انداز کیا جاتا، بے شک تورات کو ہم نے اتارا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور النبیون الذین اسلموا، وہ نبی جو فرمان بردار تھے وہ فیصلہ کرتے رہے ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے۔ اب جہاں الذین اسلموا کے متعلق تفسیروں میں دو باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ الذین اسلموا کی قید اتفاقی ہے، احتراجی نہیں، سبھی اللہ کے پیغمبر فرمان بردار۔ دوسری یہ کہ اس کو قید احتراجی قرار دو تو اس سے جھوٹے نبی نکالنے، اس زمانے میں بھی جھوٹے نبی تھے جیسے ہمارے زمانے میں قادیانی وغیرہ وغیرہ، اور ان جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں پر میں نے کہا تھا کہ ائمہ تلبیس میں جتنی بات ہے آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملی، مبسوط بات ہے۔ اس مسلمہ کذاب اسود انسی سے لے کر مولانا مرحوم نے عبداللطیف گنا چوری کے مرزے کے بعد گزرا ہے، اس تک تمام جھوٹے نبیوں کی اپنے معلومات کے مطابق تاریخ سے ان کے ثبوت دیے، کہاں جھوٹا نبی پیدا ہوا، کب آیا، کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ، کون مہدی تھا۔ یہ ائمہ تلبیس کتاب کا نام ہے، اس کو دیکھیں۔ اور وربانیون کا تو ہے نبیوں، اور جو رب والے ہیں رب پرست مشائخ وہ بھی فیصلہ کرتے تھے، والاحبار اور علماء، خدا کے پیغمبر بھی، مشائخ بھی، اور جن کو آپ پیر کہہ لیں، پیر اور احبار علماء، یہ سب اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان تمام کو اللہ کی کتاب تورات پر نگران ٹھہرایا گیا تھا کہ تم اس کے حافظ ہو اور اس پر گواہ۔ لہٰذا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سمجھ مت، اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اب ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خوبی مٹا کے ملی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com